لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فدق سے متعلق خاص طور پر قرآن کریم میں آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، اور دو آیتیں تو بالکل صراحت کے ساتھ فدق کے سلسلے میں ہیں۔ ایک آیت سورہ اسراء میں ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26، اس کا تعلق فدق سے ہے، اور اسی طرح سے سورہ روم میں بھی پروردگار عالم نے فدق کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 38 میں۔ پروردگار عالم نے دیگر آیات میں بھی فدق کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک قانونی کلی کے طور پر اشارہ کیا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، اس نے ایک قانون ہمیں سمجھایا ہے۔ چنانچہ سورہ حشر میں آیت 6 اور آیت 7 میں ہمیں ایک قانون سمجھایا ہے کہ یہ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ فلاں مال خاص طور پر رسول اور آل رسول کا ہے، اور فلاں مال اس میں امت بھی شریک ہو سکتی ہے، وہ امت کے لیے بھی ہے۔ تو ایک معیار بتایا، ایک کسوٹی ہے، ایک میزان ہے۔ آپ کی توجہ اگر ہماری طرف ہے تو ایک صلوات پڑھیں تاکہ اس کو واضح کریں۔ سورہ حشر میں پروردگار عالم نے ایک میزان، ایک معیار بتایا ہے، ایک ملاک بتایا ہے، ایک کسوٹی، ایک پرکھ بتائی ہے۔ سورہ حشر میں اول تو خود سورہ حشر کے بڑے فائدے ہیں، تلاوت کریں۔ خاص طور پر پیغمبر اکرم نے سورہ حشر کی تلاوت پہ کافی زور دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد کافی زور دیا ہے سورہ حشر کی تلاوت پہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی سورہ حشر کی تلاوت کرے گا لم یبقا جنت ولا نار ولا عرش ولا کرسی ولا حجاب ولا السماوات السبع ولا الارضون السبع ولا الشمس والقمر
والشجر والدواب والطیر والملائکہ الا صلوا علیہ واستغفروا لہ۔ جنت، جہنم، چاند، سورج، نجوم، کواکب، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، حجابات، ملائکہ، چرند پرند، ہر ایک سورہ حشر کی تلاوت کرنے والے کے حق میں دعا دے گا، اور اس کے لیے واستغفروا لہ مغفرت کی دعا کرے گا۔ بڑے فائدے ہیں، اور یہ فائدے انہی کے لیے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ تلاوت عمل کا مقدمہ اور عمل کے لیے تمہید بنتا ہے۔ چنانچہ آئیے اس آیہ کریمہ کے بارے میں ذرا سا دیکھیں تاکہ ہم بھی عمل کر سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ مال غنیمت دلواتا ہے اپنے رسول کو، منہم لوگوں سے، اہل کتاب سے، کفار حربی سے، یہود و نصارہ سے، جو مال دلاتا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو پھر یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم نے بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، ما اوجفتم علیہ من خیل، خیل یعنی گھوڑے، گھوڑے دوڑائے بغیر، ولا رکابن، اور اونٹ کے استعمال کیے بغیر، اس زمانے میں اونٹوں کو استعمال کرتے تھے، سامان لے کے جاتے تھے، اسی کے اوپر اسلحے وغیرہ لے جاتے تھے، اور بڑا استعمال ہوتا تھا، تو اونٹوں سے بھی حملہ کرنے میں مدد لی جاتی تھی۔ تو جو کچھ تم نے حاصل کیا ہو بغیر جنگ کے، بغیر جدال کے، بغیر قتال کے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، تمہاری ضرورت اللہ کو نہیں تھی، تم جنگجو ہو، مگر ہم نے یہ چاہا کہ ایک مرحلہ تمہیں ایسا بھی دکھائیں کہ تمہیں اللہ استعمال نہیں کرے گا، نہ جنگ کے طور پر، نہ ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے فوج مقابل کے سامنے جا کے حملہ اور یلغار کرنے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے تم سے اللہ فائدہ، اپنے رسول کو مسلط کر دے گا، ڈائریکٹ روب ڈالے گا دشمنوں پر، دشمن کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی، دشمن اپنا مال، اپنی شے، اپنی زمین، اپنے باغات، کھیت، یہ سارے کے سارے حوالے کر دے گا۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، تو پھر یہ جان لو، یہ قانون کلی بتا رہا ہے، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ خاص رسول کا ہے، چونکہ اس میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، اللہ بغیر جنگ کے اموال عطا کر رہا ہے اپنے رسولوں کو۔ تو اب یہ یاد رکھو قانون کلی یہ ہے کہ جو بھی اللہ دے اپنے رسول کو، فللہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو یاد رکھو یہ خاص اللہ کا ہے، اور اللہ کا تو ہے ہی، اب اللہ کی ملکیت کس کے پاس رہے گی؟ رسول کے پاس رہے گی، رسول ولذی القربى، اور قرابت داران رسول کا ہے، اور اس کے بعد ابن السبیل، مساکین کے لیے ہے، ایتام کے لیے ہے، ابن سبیل کے لیے ہے۔ یہ آیات، دو آیتیں آپ کی خدمت میں، معصومین فرماتے ہیں
کہ جب تم نے قاعدہ کلیہ جان لیا تو دو لفظ کے معنی بھی جان لو، دو لفظ کے میننگ بھی جان لو، ایک لفظ فے ہے، ایک لفظ انفال ہے، اور یہ دونوں ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں۔ فے کہتے ہیں پلٹنے کو، فا یفیع فیئن یعنی پلٹنا، اور انفال جمع ہے نفل کی، اس کی جمع نفل کی جمع انفال، یا نفل کی جمع انفال آتی ہے۔ ٹھیک، دونوں کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ انفال یا فے یہ کیا ہے؟ وہ مال ہے لم یکن فیہ حراقۃ الدماء، جو بغیر خون بہائے جو مال حاصل ہو، اور جو مال من البطون الاودیہ، جو بڑے بڑے صحرا ہیں، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں جو خزانے موجود ہیں وہ امام کا ہے، اور یہ فے کہلاتا ہے، اسی کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور وعرض خربہ، غیر آباد جگہ، یہ سب رسول اور رسول کے بعد امام کا ہے۔ چنانچہ جو اس طرح کے مال ہوں گے مسلمانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے رسول سے لیں اور مطالبہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب بنی نذیر کے اموال مدینے میں پیغمبر کو حاصل ہوئے تو بنی نذیر مدینہ چھوڑ کے جب نکل گئے تو یہی سارے اصحاب و مہاجرین آئے جو زمانے جاہلیت سے بہت متاثر تھے اور زمانے جاہلیت میں ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سارے اموال میں سے وہ جو یہودیوں کے ہیں آپ 1/4 لے لیجئے، باقی ہم لوگ بانٹ لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ اموال کیسے حاصل ہوئے؟ تمہیں معلوم ہے؟ یہ اموال بغیر جنگ کے ہیں، بغیر جدال کے ہیں۔ جو اموال بغیر جنگ و جدال کے حاصل ہوں، بغیر لشکر کشی کے حاصل ہوں، خدا نے فرمایا ہے سورہ حشر میں، اتفاق سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبرائیل امین نازل ہوئے اور سرکار دو عالم نے آیہ کریمہ پڑھ کے سنا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مال ہم رسول کو دیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو پھر وہ رسول کا ہوتا ہے۔ بس عزیزو، فدق کے سلسلے میں بھی گفتگو تھی کہ 2 آیہ کریمہ خاص طور پر فدق کے لیے ہے، باقی ایک معیار کلی کو بتاتی ہیں۔ بی بی خطبہ فدق دے رہی ہیں مسجد نبوی میں۔ خطبہ فدق تو سارا بیان نہیں کرنا ہے، اس کے چند جملوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ بھی صرف اس مقصد سے کہ بی بی کی کچھ معرفت حاصل ہو، بی بی کے بارے میں کچھ جانکاری ہو۔ اور یہ معرفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیدھے حسب و نسب ہی کو بیان کریں تو آپ کو معرفت حاصل ہو، نہیں، بی بی کی توحید، بی بی نے جو ہمیں توحید سکھائی ہے اس توحید کو بھی اگر ہم سمجھ لیں، جان لیں، تب بھی ہمیں بی بی کی بہترین معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ بی بی نے جو سرکار دو عالم کی رسالت پہ جو گفتگو کی ہے اور انبیاء کی نبوتوں پہ جو گفتگو کی ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو جناب زہرا کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کچھ اشارہ کل کیا تھا، بی بی نے جو قرآن کریم کے سلسلے میں جو روشنی ڈالی ہے اور اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے کہ قرآن کن آیات کی مالک ہے، قرآن کے اندر کیسی کیسی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر کیسی وضاحتیں موجود ہیں، یہ جو بی بی نے بیان فرمایا یہ بھی نہایت عمدہ بیان، قرآن کے سلسلے میں نہایت عمدہ بیان۔ پھر اس کے بعد بی بی نے امامت کے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے۔ البتہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ترتیب سے نہیں ہے، یہ خطبے کے جملے ہیں۔ خطبے کے ایک جملے میں ارشاد فرماتی ہیں
کہ اصول دین میں ایک امامت ہے نا، امامت کے بارے میں فرماتی ہیں امام و امامتنا امانن من الفرقہ، ہماری امامت کو اگر مان لو گے تو سب سے پہلا فائدہ ہماری امامت کا یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے اختلاف مٹ جائے گا، اور واقعی ایسا ہے۔ اگر کوئی امامت کو تسلیم کر لے، سرکار دو عالم کے بعد مولائے کائنات کو قبول کر لے، اور اس کے بعد مولائے کائنات کے قبول کر لینے کے بعد پھر سلسلہ جو ہے اماموں کا وہ مان لے، تو یقیناً ہماری امامت امانن من الفرقہ، اختلافات افتراق سے بچانے والی ہوتی ہے۔ واقعاً بچاتی ہے۔ کیسے بچاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر کہیں اور سے آپ نے کوئی حکم حاصل کیا تو ایک کہے گا واجب ہے، ایک کہے گا حرام ہے، ایک کہے گا مستحب ہے، ایک کہے گا مکروہ ہے، باقاعدہ اختلافات، یعنی 100% والا اختلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چشمے سے حاصل کر رہے ہیں، جس مرکز سے لے رہے ہیں، جو منبع و مدرک ہے، وہ ایسا مدرک ہے، ایسا منبع ہے کہ جن کی زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ جہالت میں گزرا ہے، جن کی زندگی میں آپ دیکھیں گے سوائے حسد کے، بغض کے، کینے اور عداوت کے کچھ بھی نہیں ہے، جن کی زندگی میں جہالت اور فراموشی اور نسیان ہی نسیان پایا جا رہا ہے، تعصب کا بے حد دخل ہے، انتقام کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ، پیغمبر سے انتقام لینے، مولائے کائنات سے انتقام، ایسے لوگ لیڈر بنیں گے؟ یا وہ بنے جو معصوم ہو؟ پھر معصوم سے لیں گے تو جو آپ کو سکون اطمینان حاصل ہوگا، کیا وہ غیر معصوم سے حاصل ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا جو معصوم سے آپ لیں گے، دیکھیے ہمارے یہاں، یہاں بھی سمجھا دو یہ بات، دیکھیے ہمارے یہاں 100% کا اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں۔ فقہائے کرام میں، مراجع عظام میں 100 کہ ایک واجب کہے تو دوسرا حرام کہے، ایسا نہیں۔ دیکھیے وہاں پہ تھا، وہاں اس قدر تھا کہ احکام تو جانے دیجئے، اصول اور فروع، اصول میں ایک کہتا تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، ایک کہتا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا معیار کیا ہے؟ معیار یہ بنایا کہ جو ائمہ اور معصومین کی باتیں ہوتی تھیں ان کے خلاف اگر ہم نے بیان کر دیا تو سمجھیے ہمارا کمال ہے۔ اپنا کمال ان کا یہ تھا کہ اگر علی کی مخالفت کر دی اور اپنا نظریہ قائم کیا، علی کی مخالفت کر کے ایک نظریہ قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا الکافی کھولیے، کافی نام تو سنا ہے نا، کافی، کتاب کافی 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ کافی کھولیے، چند صفحے پلٹیے، آپ کو ملے گا لعن اللہ ابا حنیفہ کان یقول قال علی وقلت، خدا لعنت کرے ابو حنیفہ پہ، وہ کہا کرتا تھا علی نے یہ کہا ہے، میں علی کے خلاف یہ کہتا ہوں۔ یعنی علی کے خلاف نظریہ قائم کرنے کو اپنا کمال سمجھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں اختلاف نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں ایسا اختلاف نہیں ہے۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ جزئی اختلافات ہیں، یہ تو ہونا بھی چاہیے جزئی اختلاف، ورنہ ان کی اپنی ریسرچ، ان کا اپنا اجتہاد وہ کیسے معلوم ہوگا؟ ورنہ تو معلوم ہے کہ توزیع المسائل ہے اور سب کے مسائل بالکل ایک جیسے ہیں، تو معلوم صرف خالی پہلا پیج بدلنے کی ضرورت ہے کہ فلاں مجتہد کا یہ رسالہ ہے، معلوم ہے کہ سب وہی ہے، کوئی محنت ہی نہیں کرنی، نہیں، زحمت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے مجتہد۔ کیسے محنت و مشقت کرتا ہے؟ ایک مجتہد کا مثلاً یہ معیار ہے، یہ معیار بھی حدیثوں سے بناتا ہے، روایتوں سے بناتا ہے کہ ہم سچے سے روایت لیں گے، سچا جو بھی ہو۔ ایک مجتہد کا مثلاً یہ معیار ہے کہ سچا ہونے کے ساتھ شیعہ اثنا عشری بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ 6 امام کو مانتے ہیں، ان کو 7ویں امام سے کیا ہمدردی ہے، اس کو 8ویں امام سے کیا ہمدردی ہے؟ اور جو 7 کو مانتا ہے
اس کو آٹھویں سے کیا لگاؤ ہے؟ جو امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہے وہ تو امام رضا کی زیارت کو بھی نہیں جاتا، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ایسی صورت ان کا مبنا ہوتا ہے، سارے معیار ہوتے ہیں، روایتوں کی معیار جو ہے یہ ان کے روایات ہی کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں روایتوں میں جو سارے راوی ہیں، راوی تو سمجھتے ہیں نا، جو حدیث کی روایت کرتا ہے، حدیث کو نقل کرتا ہے، سارے راوی، ایک حدیث ایک معصوم کا قول اور اس کو نقل کرنے کے لیے 100 راوی، 100 راویوں میں اگر ایک راوی غلط نکل گیا، ایک راوی، تو ہمارے علماء و مجتہدین کہتے ہیں یہ روایت ایسی ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط نکلا ہے، اس غلط سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ریسرچ چاہیے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، اجتہاد کوئی معمولی چیز کا نام نہیں۔ ہاں عزیزو، تو امامتنا امانن من الفرقہ، ہماری امامت کو اگر مانو گے تو بنیادی اختلافات سے محفوظ رہو گے۔ اور یاد رکھو یہ پہلا فائدہ ہے، وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، عظیم فائدہ یہ ہے کہ اگر ہماری باتوں پہ تم نے عمل کر لیا، اگر ہمیں صرف ایکسیپٹ کر لیا تو اختلافات سے بچ جاؤ گے، اور اگر ہماری باتیں ماننے لگے، ہماری باتوں پہ عمل کرنے لگے، تو یاد رکھو پوری ملت اسلامیہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی۔ طاعتنا نظاما للملہ، یہ جملہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ قیامت کے مرحلے کو پیش کیا خطبے میں، آپ خطبہ پڑھیے تو ایسے جملے بھی ہیں جو قیامت کے متعلق ہیں۔ مثال فرماتی ہیں تم فدق کو واپس نہیں کرو گے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ خلافت کو واپس نہیں کرو گے، علی کے حوالے نہیں کرو گے، فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَةَ الظَّهْرِ نَقِبَةَ الْخُفْ باقیة العار موصومة بغضب الله وشنار العبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على العفدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون۔ قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے، فرمایا ہے خلافت تم نے چھین لی ہے، فدق تم نے چھین لیا ہے، رکھو اپنے پاس، یاد رکھو قیامت میں تمہیں جواب دینا ہے، اس وقت رسول کے سامنے بھی جواب دینا ہے، پروردگار عالم کے سامنے بھی جواب دینا ہے، اور یاد رکھو فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ، میں عین اللہ ہوں، اللہ کی نظر ہوں، اللہ کی نظر کے سامنے جو کچھ ہوگا وہاں پہ وہی پیش کیا جائے گا، ویسے ہی میں بیان کروں گی۔ جو جو ظلم ہوا ہے، جس جس طرح سے ستایا ہے، جو جو تم نے ظلم ڈھایا ہے، سب کچھ میں بیان کروں گی۔ اور یاد رکھو انا ابنۃ نذیر لکم، میرا بابا نذیر ہے تو میں بھی نذیر ہوں، وہ نذیر ہیں میں نذیر کی بیٹی ہوں۔ انا ابنۃ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے پہلے جیسے میرا بابا تمہیں ڈراتا تھا عذاب سے، ویسے میں بھی تمہیں ڈراتا۔ یہ منظر ایک خاکہ ہے جو قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک اقتباس۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی معرفت بہت ضروری ہے، بہت واجب ہے۔ یہ تو ان جملے سے، ان سارے جملوں سے آپ بی بی کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، ان کی تشریح بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن بہرحال تشریح کے لیے بھی کافی وقت کی ضرورت ہے۔ بی بی کو حسب، نسب، شرف، کمال، مناقب، فضائل، حجت الہی ہونے کے اعتبار سے جاننا ضروری اور واجب ہے، کیونکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، ہر ایک نبی اپنی امت سے جناب زہرا کی معرفت کی تاکید کرتا تھا، ہر نبی۔
चुनांचे जनाब ज़हरा को कौन नहीं जानता था, बेटी होने के एतबार से सब जानते थे, लेकिन क्या ज़रूरत थी कि आप बाकायदा अपने नाम से, अपने हसब व नसब से, अपने ही घर के करीब मस्जिद नबवी में अपना तारुफ करा रही हैं। मुहाजिरिन में कौन नहीं जानता था, अंसार में कौन नहीं जानता था जनाब ज़हरा को, लेकिन उसके बाद भी फरमाती हैं वअलमू अय्युहन्नास इलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद अक़ूलु ला अक़ूलु मा अक़ूलु गलता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तअज़ूहु व तअरिफ़ूहु तजिदूहु अबीदून निसाइकुम व अक़ब्न अम्मिदून रिजालिकुम व लनिअमल माज़िउ इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद। फरमाती हैं ऐ लोगो इलमू अन्नी फातिमा, ऐ लोगो जान लो कि मैं यकीनन फातिमा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जुमला अरबी ज़बान में वजूब पे दलालत करता है, यानी लोगों पर वाजिब था जनाब ज़हरा को पहचानना, वाजिब था। फरमाती जान लो कि मैं फातिमा हूँ, यानी जानना वाजिब है। और सिर्फ यही नहीं कि मैं फातिमा हूँ, फातिमा के माना में, फातिमा के लफ्ज़ में, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करो, क्योंकि मेरा नाम इस दुनियावी एतबार से नहीं है, मेरा नाम आसमान से नाजिल हुआ है। हाँ, मेरे नाम को इतनी सादगी से न लो। मेरे नाम का मतलब ये होता है कि मैं अपने चाहने वालों के काम आती हूँ। चुनांचे खुद फरमाती हैं और हदीस में भी है, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं? लिअन्नहा फतमत शियातहा मिनन नार, इसलिए कि वो अपने शियों को दोज़ख से बचाएंगी, इसलिए फातिमा को फातिमा कहा जाता है। क्यों फातिमा को फातिमा कहा जाता है? लिअन्नल खल्क़ फुतिमु अन कुन्हि मारिफ़तिहा, इसलिए कि सारी मखलूक फातिमा की मारिफत से आजिज़ है। फातिमा की अगर कमा हक़्क़ुहु मारिफत किसी को है तो सिर्फ आपके पिदर बुजुर्गवार, आपके शौहर और आपकी औलाद ताहिरी। वाकई मार्फत तो नहीं, हुज्जत इलाही इतना हम जान लें, लेकिन उनके तमाम कमालात को हम बेआईने ही और हकीकत के साथ समझ लें, ये तो नामुमकिन है। फरमाती जान लो कि मैं फातिमा हूँ, वह अभी मोहम्मद, ये भी जान लो कि मेरे वालिद मोहम्मद हैं। तुम ज़माने जिहालत की तरफ न जाना कि ज़माने जिहालत में बेटियों का हक नहीं दिया जाता था, इस तरह से तुम न करना। और ये भी याद रखो मेरे बाबा और मैं एक ही मिल्लत पे हूँ। कभी ऐसा गुमान न करना कि मेरे बाबा का मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, क्योंकि अगर आज भी बेटा गैर मज़हब का हो जाए तो वह बाप का वारिस नहीं बनता। तो कहीं ऐसा ख्याल न करना। वअलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, और ये याद रखो अक़ूल औदन व बदआ, जो बात मैं अभी कह रही हूँ वही बात मैंने शुरू में कही है और वही बात आखिर तक कहती रहूँगी। तुम्हें मासूम और गैर मासूम का फ़र्क नहीं मालूम। मासूम जो कह देता है बस वही होता है, उसके कलाम में कहीं से तब्दीली नहीं आती, उसकी गुफ्तगू में कहीं कि हाँ ऐसा हो गया, अब इसको ज़रा से ये अल्फाज ज़्यादा हो गए थे और इसमें हमने भूले से कुछ कह दिया था, ऐसा तो नहीं मासूम के यहाँ। फरमाती हैं अक़ूल औदन व बदआ वला अक़ूल मा अक़ूल गलता, मज़ीद समझ लो कि मैं कभी गलत नहीं बोली थी, मासूमा हूँ मैं। वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता, मेरा कोई फेल हद से तजावुज़ नहीं होता, यानी मेरा फेल हद से आगे नहीं बढ़ता, हमेशा महदूद रहता है। हाँ, मासूम की जहाँ पे मासूम का कौल, उसके मासूम के कौल के अंदर आपको इस्मत नज़र आएगी, फेल के अंदर भी इस्मत नज़र आएगी। अक़ूलु औदन व बदअ वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मेरे बाबा रऊफ़ थे, बड़े मेहरबान थे,
میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، ہاتھ اٹھا دوں بددعا کے لیے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں تمہاری ہدایت چاہتی ہوں، تم پر مہربان ہوں۔ عزیزو واقعاً مہربان تھی، بے حد مہربان۔ ان کی سانسیں چل کیسی رہی تھی؟ بیوی کے ارادے سے چل رہی تھی۔ جس کے اختیار میں لوگوں کی سانس ہو، سانس اگر لینا چاہیں تو بغیر ان کے ارادے کے نہیں لے سکتے۔ جی، پروردگار عالم نے اپنا ارادہ بتایا ہے کہ ہمارا جو ارادہ ہوتا وہی ان کا ارادہ ہوتا۔ ہاں، ما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ عزیزو، کیا انہوں نے زہرائے مرضیہ کی معرفت کو حاصل کیا، سمجھا زہرا کو، اور اپنی باتوں پہ پچھتائے، نادم ہوئے؟ نادم ہوتے تو کہتے کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے، فدق آپ کا ہے، خلافت آپ کے شوہر کیا ہے، خلافت واپس کرتے، وہ اپنی سیٹ سے اترتا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں۔ زہرائے مرضیہ کی نہایت عظمت ہے، نام پہ جو توجہ دلائی ہے آپ اس خطبے میں دیکھیں کہ جگہ جگہ بی بی نے اپنے نام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ معلوم نہیں کیوں ایسا کیا ہے، شاید اس طرح سے اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ زمانے جہالت والے دستور کو جاری کرنا چاہتے تھے کہ پیغمبر کے بعد ان کی بیٹی وارث نہیں بنیں گی، جیسے کہ زمانے جہالت میں ہوتا تھا، اور یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ شریعت و دین سے نکل گئے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، تو جناب زہرا فرماتی ہیں اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا تم صرف اپنے کو مسلمان سمجھتے ہو؟ میں اور میرے باپ ایک ملت پہ نہیں ہے کہ میرا باپ کسی مذہب کا، میں کسی مذہب کا، تو میں کیسے وارث بن سکتی ہوں؟ کیا ایسا خیال ہے؟ ہاں جی، بڑی اہمیت ہے زہرائے مرضیہ کی، اور معرفت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں زہرا کی طرف کتنا توجہ اور کتنا لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ میدان محشر ہے، میدان محشر میں بہت ہی غور سے سنیے گا، میدان محشر میں ایک مرتبہ جبرائیل امین اس ناقہ کو جس پہ زہرا بیٹھی ہوں گی، اس کی مہار کو پکڑیں گے اور محشر میں وارد ہوں گے، آواز دیں گے یا اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ بنت محمد۔ اللہم صل وہاں ضرورت پڑ رہی ہے جناب فاطمہ کو پہچنوانے کی کہ اہل محشر جانے کی یہ کون ہیں۔ دنیا والوں نے نہیں پہچانا، آج اولین و آخرین آدم سے لے کر خاتم تک اور رہتی دنیا تک جتنے افراد تھے سب اکٹھا ہوں گے، ان کے سامنے یہ آواز دیں گے اے اہل محشر۔ یہ جبرائیل کی آواز ہوگی، اس کے بعد پھر ایک آواز آئے گی، ناؤد مناؤدن، ایک منادی آواز دے گا، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد تجوز۔ فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو۔ یہ دوسری آواز آئے گی۔ بڑی اہمیت دی گئی جناب زہرا کو، اس طرح سے کسی روایت میں کسی اور امام کے لیے، کسی اور معصوم کے لیے نہیں ملتا ہے۔ ایک تیسری آواز آئے گی، ناؤد مناؤد قیل یا اہل الجمع۔ قیامت کا جب منظر ہوگا، ایک مرتبہ ندائے قدرت آئے گی، اے اہل جمع، یعنی اکٹھا ہونے کا یہ مقام، ہر فرد متوجہ ہو جائے، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو،
فإن فاطمہ بنت محمد تمر، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں یہ جو آواز آئی، کبھی جبرائیل آواز دے رہے، کبھی کوئی ملک آواز دے رہا، کبھی کوئی ملک آواز دے رہا ہے، ایک چوتھی آواز بھی آئے گی۔ چوتھی آواز میں ناد مناد من بطنان العرش، ایک آواز آئے گی عرش کے باطن سے آواز آئے گی، کہ اس آواز کو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ آواز آ کہاں سے رہی۔ ارشاد ہوگا اے اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صراط پر سے گزر رہی ہیں۔ یہ ندا، ایک ندا آئے گی من وراء الحجاب، حجاب قدرت کے پیچھے سے آواز آئے گی، یا اہل المحشر، اے محشر میں جو اکٹھا ہیں سنو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، فإن فاطمہ بنت محمد تمر، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے میدان محشر سے۔ یہ ساری آوازیں ہم نے روایات جو دیکھی ہیں، ان روایات میں یہ ہے تقریباً 7 آوازیں ہیں، 7 ندائیں ہیں۔ آخر میں جبرائیل و ملائکہ اور بطنان عرش اور حجاب سے آواز کے بعد پروردگار عالم فرمائے گا قال اللہ تعالی، اللہ کی آواز آئے گی، تعتع الرؤوس ونکسوا، سروں کو جھکا لو، سروں کو نہوڑا لو، جھکا لو، وغضوا ابصارکم فہذہ الابصار فہذہ فاطمہ، دیکھو نگاہیں بھی جھکی رہنا چاہیے، یہ فاطمہ ہیں جو میدان محشر سے گزر رہی ہیں، تسیر الی الجنہ ومن معہا، خود جنت کی طرف جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ عزیزو، یہ تو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن کچھ روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں، شاید انہی روایتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے منظر کے ساتھ گزریں گی اور ایسا نظر آئے گا اس وقت جو بی بی جب گزریں گی تو روایت بتاتی ہے کہ حسین کے کرتے کو ہاتھ میں لیے ہوں گی، جو خون آلود کرتا ہوگا، پروردگار عالم فرمائے گا اے میری کنیز خاص، میں کسی ظالم کو بغیر حساب کتاب کے آپ کے آگے سے نہیں گزارنا چاہتا، آپ کھڑی رہیں، اور جن جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے سب حساب کتاب کے لیے آگے آئیں گے اور آپ فیصلہ کریں گی۔ ہاں دارو، ایسی منزل ہے کہ جناب زہرائے مرضیہ پہ پروردگار عالم فیصلے کو ڈال دیتا ہے، فیصلہ جناب زہرائے مرضیہ پہ ڈال دیتا ہے۔ ہاں عزیزو، ذرا مدینے میں آئیے، ایک مرتبہ وہ آواز سنیے کہ بی بی کو نہ گھر میں رونے دیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ آواز آتی ہے اہل مدینہ، اہل مدینہ
کے گھر کے سامنے ایک مرتبہ کہتے اے علی زہرا سے کہیے یا تو راتوں میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے۔ زہرا کے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں عزیزو، ارے کیا تکلیف ہوتی تھی؟ زہرا ان کو کیا تکلیف پہنچاتی تھی؟ اچھا زہرا کس پہ روتی تھی؟ کیا کائنات میں ان کے بابا سے بہتر کوئی مخلوق ہے؟ کائنات ان کے بابا سے بہتر و عزیز کوئی ہے؟ ایسے نبی پہ رو رہی تھی۔ ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے تھا، بلکہ وہ انکار کر رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ زہرا روئے، وہ خاموش رہیں۔ ہاں کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ شاید حکومت بھی یہی چاہ رہی تھی، حالات بھی ایسے تھے کہ پیغمبر کا نام تک نہ لیا جائے، زہرا گریا بھی نہ کرے، کوئی گریا پہ زہرا کا ساتھ نہ دے۔ ہاں عزادارو، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ ہاں عزیزو، لیکن ایک آنے والا آتا ہے، اتنی مہلت نہیں دیتا کہ بی بی ہٹ جائیں۔ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ گراتا ہے، بی بی آواز دیتی آؤ فضا، اے فضا آؤ مجھے سنبھالو، اس لیے کہ محسن سخت کر گیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ مصائب کے جملے روایتوں میں ملتے ہیں۔ بی بی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا، بدن کا گوشت پگھلنے لگا، جسم لاغر ہونے لگا، بدن کی کھال ہڈی سے چپکنے لگی، سر پہ ہر وقت پٹی بندھی رہتی تھی، حسن حسین کو دیکھتی تھی تو گریا کرتی تھی، اپنے آقا علی کو دیکھتی تھی تو گریا کرتی تھی، کبھی فرماتی تھی اے علی لا تو سے علی وجہ ماں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نظر میں حسنین کی بڑی عظمت ہے، لیکن ایک جملہ میں کہتی ہوں، اپنے لیے فرماتے کہتی ہوں لا تو سے علی وجہ ماں، کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ حسنین کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرے، بلند آواز سے چیخے، اس لیے کہ گزشتہ کل میرے بابا کا غم ان بچوں کو ستا رہا ہے، الیوم اب میں جانے والی ہوں، میرا غم ان کے لیے بہت ہوگا۔ ہاں عزادارو، بی بی وصیتیں کر رہی ہیں، اسی طرح کی وصیت ہے۔ ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، وصیت کرتے کرتے زہرا خاموش ہو جاتی ہے، زہرا خاموش ہو جاتی ہیں، مولائے کائنات سرہانے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زہرا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ عزیزوں، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، سارے اصحاب بھی آ گئے، سارے مہاجرین بھی آ گئے، سارے انصار بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ انتظار ہو رہا ہے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے تو ہم بھی جنازے میں شریک ہوں۔ ہاں عزیزو، لیکن زہرا کی وصیت تھی مجھے رات میں غسل دینا، رات ہی میں مجھے کفن پہنانا، رات ہی میں مجھے دفن کرنا۔ ایک مرتبہ ابو ذر آتے ہیں، ابو ذر آ کے باہر کہتے ہیں تم لوگ جاؤ زہرا کی تدفین کے لیے، ابھی ٹائم ہے، ابھی تاخیر ہے، وقت لگے گا۔ عزیزو، رات کی تاریکی میں مولا لے کے جاتے ہیں اور ایک قبر نظر آتی ہے، قبر نظر آتی ہے اور اس قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ شبیہ رسول کے ہاتھوں سے مشابہ ہاتھ تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں عزادارو، بیٹی کو حوالے تو کیا ہے، لیکن علی سے ذرا پوچھئے، علی سے پوچھئے، علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ارے آپ کی روح بھی میرے سینے پہ نکلی تھی، میں نے آپ کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا،
لیکن زہرا کے غم نے مجھے اس قدر ستایا ہے، غم زہرا نے، کہ اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ ہاں زادارو، میں عرض کروں گا یقیناً غم زہرا بہت ہے، اس لیے بھی بہت ہے کہ زہرا نے اپنی مصیبتوں کو چھپایا، اپنی مصیبتوں کو چھپایا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن علی کو نہیں بتایا، ارے تماچے لگے تھے، تکلیف ہوئی تھی لیکن نہیں بتایا۔ ہاں عزیزو، اس لیے کہ زہرا اپنے بعد علی پہ نازل ہونے والی مصیبتوں کو دیکھ رہی تھی، زہرا جان رہی تھی کہ مجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، لیکن میرا بیٹا حسین السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن، امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جس کے بدن سے بہنے والے زخموں سے، ان خونوں سے جو زخموں سے بہ رہے تھے، غسل دیا گیا، اور اس طرح سے جسم حسین خون میں شرابور ہو گیا تھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا اس عبادت کو قبول فرما، معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہم کو